ان یموت فی المدینۃ فلیفعل، فرمائے کہ جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے۔ من استطاع ان یموت فی المدینۃ، تو جو استطاعت رکھتا ہے مدینے میں مرنے کی تو فلیفعل، تو اسے چاہیے وہ مدینے میں مرے۔ یعنی آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو موت آ جائے مدینے میں تو مرنے والے کے لیے یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ تو اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ جو مدینے میں رہتا ہے وہ مدینے میں رہے، مدینہ چھوڑ کر نہ جائے، اس لیے کہ مدینے میں مرنے والا دجال کی فتنے سے بھی محفوظ رہے گا، اور مدینے میں مر کر سونے والا کل بروز قیامت جب اٹھ کر محشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو وہ آپ علیہ السلام کے لشکر میں وہ شخص ہوگا کہ جسے اللہ نے مدینے میں موت عطا فرمائی۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اگلی حدیث طیبہ حضور نے فرمایا کہ من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلینفعه، کہ جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو اسے چاہیے وہ نفع پہنچائے۔ اگر آپ کی ذات سے کسی کو بھی نفع پہنچتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، تو جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے وہ اپنے بھائی کو نفع دے۔ ہاں، حضور نے فرمایا من استاجر اجیرا فلیسلم له اجرته، فرمایا جس نے کسی مزدور کو اپنے کام کے لیے مقرر کیا، ہائر کیا، تو اسے چاہیے پہلے مزدوری طے کرے۔ آپ ایسا فرمایا کہ پہلے مزدوری طے کریں۔ آپ فقہ کے اندر ہمارے یہاں ایسے بہت سے ایسے مسائل ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے اس معاملے کو طے کر لو تاکہ کل کو نزع کا سبب نہ ہو، لڑائی کا سبب نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کو پیسہ دے، قرض دے، چاہے وہ رقم تھوڑی ہو یا رقم زیادہ ہو، اس کو تم لکھ لو اور اس پر تم گواہ بھی بنا لو، اور کہا اگر ایسا ہے کہ تم سفر میں ہو اور کوئی ہے نہیں اور غیر لوگ ہیں تو غیروں میں سے کسی کو گواہ بنا لو، تاکہ کل کو اس بات پر کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو کہ اتنا تھا۔ تو اسلام آگے کا سوچ کے یہ کہتا ہے کہ کل کو جو نزع ہو، کل کو جو معاملہ ہو، کل کو جو جھگڑا ہو، اس کو آج ہی ختم کر۔ تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو مزدوری کے لیے بلائے تو پہلے مزدوری کو طے کر لے۔ پھر ایک حدیث طیبہ بھی حضور نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ ہاں، یہاں تو مزدوری خشک ہو جاتے ہیں، پسینہ تو بہت دور ہے۔ جو لوگ مزدوروں کی اجرت نہیں دیتے، مزدوری نہیں دیتے، یاد رکھنا پھر قیامت کے دن آپ کو ایک ایک پائی کے لیے کئی نیکیاں گوانی پڑیں گی۔ اب وہ نیکیاں چاہے آپ کی گرمیوں کے روزے ہوں یا سردیوں کی لمبی لمبی نمازیں ہوں، تو اس لیے مزدور اگر آپ کا کوئی کام کرتا ہے جو اس کی مجرت ہے اس کو ضرور پہنچاؤ، چاہے جائے کہ تمہیں خود کو سوکھی روٹی کیوں نہ کھانی پڑے۔ تو یہ ہم نے جمعے کے اندر بھی بیان کیا تھا قرض کے حوالے سے بھی۔ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، چاہے آپ کو اپنا گھر بیچ کے فٹ پاتھ پر آنا پڑے، قرض کی ادائیگی کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن بڑا سخت معاملہ ہوگا ان کے ساتھ کہ جنہوں نے قرض ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو ادا نہیں کیا تھا۔ حضور کا فرمان ہے اس کی روح لٹکی رہتی ہے زمین و آسمان کے درمیان کہ جو قرض ادا کیے بغیر مر جاتا ہے، اور سرکار نے ایسے شخص کا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا کہ جس کے اوپر قرض تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ من ارضى الناس يسخط الله وكل الله الى الناس، فرمایا جس نے اللہ کو ناخوش کر کے لوگوں کو راضی کیا پھر اللہ اسے ان لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ کہ جس نے اللہ کو ناراض کیا اور لوگوں کو خوش کیا تو پھر اللہ فرمایا کہ جا تو بھی ان کے پاس جا جن کو تو نے خوش کیا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنا ذمہ کرم اٹھا لیتا ہے۔ ہاں، تو فرمایا کہ جس نے لوگوں کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ فرماتا ہے پھر جا تو ان کے پاس جن کو تو نے راضی کیا ہے۔ اگلی حدیث کتنی بڑی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من اراد وجہ اللہ اراد اللہ وجہہ، حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے پھر اللہ بھی بندے کی رضا چاہتا ہے۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے پھر اللہ بھی بندے کی رضا چاہتا ہے۔ جب علامہ اقبال نے کہا نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
خدا چاہتا ہے رضائے محمد اور خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر اس سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ میں کہ جب تم اللہ کو راضی کرو گے اللہ کی رضا کو چاہو گے پھر اللہ بھی چاہے گا کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے، پھر اللہ وہ کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلی حدیث طیبہ حضور نے فرمایا کہ بغیر قبیلے کی عزت اگر چاہتے ہو تو پرہیزگاری اختیار کرو، ورنہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ عزت اس کو ملتی ہے کہ جس کا قبیلہ بڑا ہو، جس کا نام بڑا ہو، جس کا نسب بڑا ہو، جس کا کام، جس کی شہرت۔ کہ آج ہماری عزت کس کو دی جاتی ہے؟ جس کا عہدہ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کا بھرم ہے، جس کا روب ہے، اسی کو عزت دی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو عزت نہیں دی جاتی۔ تو حضور نے فرمایا جو بغیر قبیلے کی عزت چاہتا ہے نا معاشرے کے اندر، اس کو چاہیے وہ تقوی اختیار کر لے، وہ تقوی اختیار کر لے، بغیر قبیلے کے، بغیر وجہ شہرت کے، بغیر مرتبے کے، بغیر منصب کے، اللہ آپ کو عزت دے دے گا۔ آپ تقوی اختیار کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوف اور خشیت سے لوگوں کو اپنے خوف اور خشیت میں دکھائی وہ منافق ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص کے اندر خوف خدا ہی نہیں، وہ لوگوں کو ایسا دکھاتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی خوف خدا والا نہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے جس کے اندر رت کے برابر بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، بلا وجہ لوگوں کے سامنے اپنے اندر وہ عیب چیزیں بیان کرتا ہے کہ جناب مجھ سے بڑا کوئی اللہ والا نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، میرے اندر خوف خدا اتنا ہے، میرے اندر خشیت اتنی ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے کہ جس کے اندر خوف خدا نہیں ہے پر لوگوں کو بتلاتا ہے میرے اندر بڑا خوف خدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی حدیث طیبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا ہے۔ کتنی پہلی حدیث ہے، مومن کا کتنا جو ہے سرکار نے خیال کیا ہے، اور میں جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے اپنے نبی کو خوش کیا ہے۔ یعنی مومن کی جناب دل آزاری نہ ہو، دل جوئی اس کی جائے۔ فرمایا جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا جس نے فیصلہ کرنے میں رشوت لی اور وہ رشوت اس کے اور جنت کا درمیان کل بروز قیامت رکاوٹ بن جائے گی۔ کسی کا کوئی کام کیا رشوت لی، کسی کا کوئی معاملہ سلجھایا رشوت لی، کسی کے فیصلہ کروایا رشوت لی۔ فرمایا قیامت کے دن وہ رشوت اس کے اور جنت کے درمیان آڑ بن جائے گی، جنت میں نہیں جا پائے گا، وہ رشوت بیچ میں آڑ آ جائے گی۔ اس لیے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب چاہے آپ رشوت کو مٹھائی کا نام دے دیں، اب آپ اس رشوت کو جناب علی وہ عیدی کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، رشوت ہی ہوتی ہے۔ شراب کی بوتل پہ اگر آپ روح افزا کو لیبل لگا دیں تو شراب شراب ہی رہے گی، لیبل لگائیں سے روح افزا نہیں بنے گی۔ اگلی حدیث طیبہ حضور نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ جو رب سے ملنا چاہتا ہے پھر رب بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا پھر اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ آخری حدیث طیبہ حضور نے فرمایا جو سلامت رہنا چاہتا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ یہ کم وقت زبان بہت بروا دیتی ہے۔ ہاں جو چاہتا ہے کہ میں سلامت رہوں اپنی زبان کی حفاظت، بس بغیر کسی بے معنی کے زبان سے کوئی جملہ ہی نہ نکالے۔ تو فرمایا جو سلامت رہنا چاہتا ہے اپنی زبان کی حفاظت۔ تو جب بھی تو حدیث پاک کا مفہوم جب صبح ہوتی ہے نا سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ اگر تو ٹھیک رہی آج ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی رہی تو پھر ہم پٹتے رہیں گے۔ آپ کسی کو گالی دے کر دیکھیں زبان اندر چلی جائے گی، پیٹیں گے آپ کے اعضاء، آپ کے رخسار، آپ کی پیٹھ، آپ کا چہرہ، آپ کا سر، یہی پیٹیں گے۔ کم وقت وہ آئی اس نے دو بول بولے وہ تو چلی گئی اندر، اگر پٹ رہے سارے اعضاء، تو اس کے اعضاء یہ کہتے ہیں اگر تو ٹھیک ہے تو ہم بھی ٹھیک ہے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو پھر ہماری خیر نہیں۔ تو جو سلامت رہنا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی سلامت، بندوں کی نظروں میں بھی سلامت، تو اپنی زبان کی کیا کرے حفاظت کرے۔ اپنی زبان سے کسی کی چغلی، کسی غیبت، کسی پر بہتان، کسی پر الزام تراشی، کسی کو اذیت دینا، کسی کو گالی دینا، کسی کی عیب جوئی کرنا بالکل نہیں۔ اپنی زبان کو فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقول خیرا او لیصمت۔ انہوں نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے اگر زبان سے کہنا ہے خیر کہے ورنہ خاموشی رہے۔ تو اس کی خاموشی، اکثر نوجوان ہوتے ہیں نا،
اگر کوئی دوران گفتگو ایک نوجوان ہنس پڑا، وہ سمجھتے شاید میں تو رونق کے محفل ہوں، میں بولوں گا یہ ہنسیں گے، میری باتوں کو سنیں گے، میں تو جناب علی کو کوئی چہیتا ہوں، اور پھر وہ جو اس کے منہ میں آتا ہے بکے جاتا ہے. نوجوان بڑے خاموشی سے سن رہے ہو، وہ سمجھتے شاید یہ ساری میری باتوں کی داد اور نہیں پگڑے صرف جہنم کے اندر ڈال رہے ہیں. تو غیبت کے جا رہے، وہ لطف ہو رہے، واہ واہ کیا بات کہی بھیا، یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا، تم نے آج بتا دی ہے، اچھا یہ بات بھی ہے، یہ بات بھی ہے. تو وہ سارے اس گدھ کی طرح ہیں کہ جس پر ایک جانور مرا ہو تو ساری گدھیں جمع ہو جاتی ہیں. ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ جو مل کے وہ نوچ کی غیبتیں کر کے اپنے روزوں کو، اپنی نمازوں کو برباد کر رہے ہیں. تو فرمائے کہ وہ شخص سلامت ہے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی. تو جب بھی فرماتے نا میری حضرت ایک چپ 100 سکھ، دنیا میں بھی سکھ ہے اور آخرت میں بھی سکھ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.